یہ آج کل باتیں بڑی چل رہی ہیں، ہم سنتے ہیں تو ہم کو اپنا خیال آ جاتا ہے، بے موضوع بات کر رہے ہیں، بات کرنے سے پہلے لوگ کچھ پڑھتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کی جلدی کے لیے اگر ایسا غلطی ہو جائے تو معافی اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو طریقہ ادریسیہ میں داخل ہیں انہوں نے کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، ہاں، ووٹ والے الٹے ہو کے گر رہے ہیں، ان کو خط بھیجا تھا تکبر ٹھیک نہیں ہے، بچانے کی کوشش کی، نبی کریم کی حدیثیں تھیں، توجہ نہیں دی تو آسمان سے زمین پہ گرا، کھجور میں اٹکا، ہاں ٹھیک ہو گیا، مان لیتا تو اچھا تھا نا، ہاں ٹھیک ہو گیا ابھی، تو ایسے تمہارا بھی حال ہوگا، اٹکو گے کہیں نہ کہیں، تو ووٹ کسی کو نہیں دینا ہے، اور نبی کریم کو ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے ذلت سے ووٹ اپنے ضمیر کے اندر حضرت نبی اعظم کو دینا ہے کہ ہماری غلامی کا ووٹ قبول کر لیں، ہم ہمیشہ کے لیے آپ کے غلام ہیں، بس کوئی بول ووٹ دے دیا ہے خلاص، اور ریاکاری نہ کریں، اگر کوئی زیادہ زور دے بول ووٹ دے دیا نبی کریم کو کہ ہماری غلامی کا ووٹ قبول کریں، اور آپ کا احسان ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان کو تو ضرورت ہے، لوگوں کے گھر گھر پھرتے ہیں ووٹ دو ووٹ دو ووٹ دو، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ غلامی کا دیا، محتاجی کا دیا، ان کی شفقت کی بھیک مانگی ہے، اللہ ان کی شفقت کی بھیک مانگی ہے، اور کائنات ان کے لیے بنی ہے، ہیں وہ مقبول جناب کبریا، تو جو کچھ کسی آقا جی کہتے کسی کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، اپنی امت پر اتنے مہربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر چیز ان کی نگاہ میں ہے، جیسے دست کرم نبی کریم کا کہا ایسے تم کو دیکھتا ہوں، ان کا دست کرم ایسے تم کو دیکھتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھاتے تھے تو قسم کھا کے کہتے تھے کہ میرا قبلہ یہاں دیکھتے ہو، میں قبلے کی طرف دیکھتا ہوں، میں قبلے کی طرف، میری نماز میں فرق نہیں پڑتا، آقا جی نے کہا میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے باوجود تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، پیچھے سے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارا رکوع صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دل کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف اور محبت خشیہ موجود ہے نہیں موجود ہے بتاؤ، زمین آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے سب پتہ ہوتا ہے، ایک صحابی نے کہا میں دھماکہ سنا، آپ نے کہا یہ 70 سال سے پتھر لڑک رہا تھا، ابھی جہنم کی تہہ میں گرا ہے، یہ اس کی آواز ہے، ادھر بھی دیکھ رہے تھے، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے، ایسے آسمان اور آسمانوں کے باہر بھی دیکھتے تھے، جیسے کہ فرمایا کہ ایک فرشتہ اترا کبھی نہیں اترا تھا، وہ یہ باتیں لے کے آیا ہے، کوئی مسائل تھے ایسے قرآن کی ایسی اچھی باتیں تھیں، تو ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، یہ نہیں کہ ابھی پتہ ہے، آپ جب سے پیدا ہوئے ان کو پتہ ہے کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے، ایک مصیبت میں تھا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے، لوگ کہتے اس پر کچھ الزام رکھتے تھے، آقا نے کہا تیرا باپ فلانا، یہ بھی پتہ تھا کہ یہ حلالی ہے حرامی نہیں، تو لوگ کچھ شک کرتے تھے، ان کی جان چھوٹ گئی کہ نبی کریم کو سب سچا مانتے تھے، تو ان کی والدہ نے کہا ایسی بات نہیں پوچھنی تھی، خدا نہ خواستہ انسان غلطی کرے کچھ، وہ تو سچ کہتے ہیں تو میں کیا کرتی، لیکن شکر ہے میں اچھی نکلی، تو مطلب ان کو سب پتہ تھا، کوئی نہیں آج کہتا ہے یا کل کہے گا، اس کی طاقت سے نہیں کوئی بھی ہو، آپ ایک دن کھڑے ہوئے کہا سلونی ما شئتم،
جو مرضی ہے مجھ سے پوچھو، ماں دم تو فی مقامی ہاذا، جب تک کہ میں اس جگہ میں کھڑا ہوں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ کہ جو تمہارے جی میں آئے پوچھو مجھ سے، جب تک کہ میں اس جگہ میں کھڑا ہوں۔ بہت عظیم ہے وہ، اور کبھی ان کی عظمت کا تقاضا، ان کی رحمت کا تقاضا صدیوں میں خاص طور پہ ظاہر ہوتا ہے امتیاز سے۔ یہ جو موسم چل رہا ہے اس میں ان کا امتیاز کی شفقت طریقہ ادریسیہ میں قیامت تک چلے گی اور چل رہی ہے، اور خاص امتیاز سے ادریسیہ میں دخل دیا ہوا ہے۔ اس لیے طریقت میں جو ساری باتیں وہ یہاں اس سے بڑھ کر آگے بتا دیتے ہیں، آگے ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کے بعد پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، وہ کریں تو ہو سکتا ہے، لیکن وقت الحاضر نہیں ہے۔ وقت الحاضر یہی ہے کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے، فلانی حدیث شریف میں یہ ہے، ایسے بولتے ہیں، لیکن ایسے تم کو کوئی نہیں کہہ سکتا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے، یہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، لیکن یہاں ہے۔ تو اس سے مجھے انتظار رہتا ہے، اس میں میں محبت کے شعر کہہ دیتا ہوں کہ جب تک پیغام آئے ان کی طرف سے اللہ۔ تو اس واسطے اپنے کو غلام رسول کا ووٹ، کسی کو ووٹ نہیں ڈالنا ہے، اور ووٹ نیت میں آقا جی کے آگے پیش کرنا، نیت میں کہ شیخ نے کہا غلامی کا ووٹ پوش کرو اور عارضی کرو، وہ قبول کریں کہ میں تا ابد آپ کا غلام ہوں، اور میں آپ کا احسان چاہتا ہوں کہ شیخ کے وسیلے سے آپ میرے پر نظر کرم کریں۔ بس ان کو دل میں اپنے بسائیے، فکر خزاں پھر چھوڑیے، یہ کیا ہوگا فلانی مصیبت نہ آ جائے۔ اگر ان کو دل میں بسا لیا، تمہارے سارے کام بغیر کہنے کے خود ٹھیک ہوتے رہیں گے، گھر کے باہر، تم حیران ہو جاؤ گے۔ لیکن نیت ٹھیک نہ ہو تو سائل کو پھر بھی واپس نہیں کیا جاتا، نیت کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن نیت ٹھیک ہو اس کے تصور سے باہر اس پر کرم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بعد سخاوت نبی پر ختم ہے، کوئی اتنا سخی نہیں ہو سکتا۔ ان کی سخاوت سے ہم جی رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ہر مشکل حل ہوتی ہے، اور جو یہاں آتے ہیں ان کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں نبی کریم کی محبت میں۔ ہاں جی، اس کو زیادہ فکر یہ نہیں رہتی ہے ابھی تک یہ نہیں ہوا، ابھی تک وہ نہیں ہوا، اس کو زیادہ فکر یہی ہوتی ہے کہ خدا کے نبی سے تم راضی ہو جائیں، غلامی میں قبول کر لیں۔ دوسری چیزوں کی فکر ہوتی ہے لیکن کمزور، ہلکی، زیادہ فکر وہی ہوتی ہے۔ ایسا آدمی بڑا قسمت والا ہے، اور بعضے کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے درود بھی بہت پڑھا، میں نے نماز بھی پڑھی، شیخ بولتا ہے ابھی تک میرا لڑکا سعودیہ میں گیا، اس کا کام نہیں ہوا، بیٹھے ہوئے ہیں نامراد کم بخت، فلانا نہیں چیز نہیں ہوئی ہے۔ شیخ بولتا ہے ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو جدھر ہوتا ہے ادھر جا، ہم نے کوئی ایسا شرط لگائی ہے؟ خدا کے ساتھ شرط ہوتی ہے، انسان عرض کرتا ہے، وہ جو بہتر دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی جو چیز اچھی ہے حدیث میں اس کو دے دیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں رکھ دیتا ہے اس چیز کے بدلے، یا کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو اس میں تصرف خدا فرماتے ہیں جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر زیادہ لگانی ہے اور سب کچھ کھو دینا ہو یا نہ ہو، خیر صلی اللہ، بس آقا جی کا مسئلہ حل ہو جائے اور پکا حل ہو جائے، اللہ پکا مضبوط، بس ساری فکریں چھوڑ دو، فکریں خزاں پھر چھوڑیے۔
بڑی مضبوط بات ہے. ہیں وہ مقبول جناب کبریا. انس نے خدمت کی، ان کی والدہ آئی اور خدمت میں کمال کر دیا. انہوں نے خدمت اس نے کی. جو بات نبی کریم میں، جو بھی باتیں ہیں نبی کریم میں، خوبیاں بس کسی میں قیامت تک نہیں ہو سکتی. امتیاز ہے ان چیزوں. تو خدمت کرتا تھا کہ کبھی مجھ کو نہیں کہا یہ چیز کیوں کیا کیوں نہیں کیا. کہ کبھی نہیں کہا. بچے سے غلطی نہیں ہوتی ہے. کہ کبھی نہیں کہا. اور انس کہتے کبھی بعض لڑکوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا تھا، بچہ تھا، مجھے ڈھونڈتے آتے تھے نبی کریم، تو اپنا دست سے مبارک مقدس میرے ادھر رکھ دیتے تھے. میں پیچھے دیکھتا تھا تو آقا جی مسکراتے ہوتے تھے. 10 سال کبھی کچھ نہیں کہا. کون 10 سال اپنے بیٹے کو نہیں کہتا ہے کیوں نہیں کیا، یہ کرنا تھا، نہیں کیا. ایسا اخلاق خدا کا اخلاق عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو اس کے لیے دعا کہ اللہ مکثر مالہ اصل عمرہ ہو، اللہ اس کو مال بھی زیادہ دے، اولاد بھی دے، اس کی عمر میں بھی برکت دے. عمر میں اتنی برکت ہوئی جو مجھے یاد ہے واللہ عالم 80 لڑکوں کا جنازہ خود پڑا. مال اتنا سنبھالا نہیں جاتا تھا. عمر کافی لمبی، بیماری نہیں لگتی تھی. اللہ عظمت سے سلطان مدینہ کہنے کی نہیں زباں پہ میرے جز نام سید اعظم. اور کیا آئے کیوں آئے لاکھ طوفان ہوں، آپ کی نعرہ ہیں ہم نہ ڈوبیں گے، آپ سہارا ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں. حقیقت ایسے نہیں، جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہے. ہر خیر بہار نہ بھی ہو بہار آ جاتی ہے. سوکھے جنگل ہرا ہو جاتا ہے، اس میں تازہ دودھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آقا نے دیکھا صحابہ کو بھوک لگی تھی، جنگل بیابان قحط، آپ ایک بڑھیا کے کھڑے ہوئے، بہاریں ادھر. پہلے بھی وقت سنایا، لوگ آ جاتے ہیں پھر سناتا ہوں، ایمان مضبوط ہو. تو بڑھیا نے کم عرب ہیں، مہمان نواز ہیں، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں خدمت نہیں کر سکتی. آپ نے کہا وہ بکری جو کھڑی ہے، وہ بکری جو تھی مر رہی تھی، چرنے بھی نہیں جاتی تھی. وہ گھر کا مالک جاتا تھا اس کو چھوڑ جاتا تھا، جب مرے تو اس کو کہیں پھینکے جان چھڑائیں. تو اس نے بکری آ کے دکھا دی کہ یہ اس کا یہ حال ہے، یہ تو چرنے بھی نہیں جاتی، ہم کچھ چھپاتے نہیں، کچھ ایسے اس کا. آپ نے اس کی طرف دیکھا، بکری طرف دست سے مبارک پھیرا. کبھی ایسے ہوتا ہے، سبحان اللہ، ناممکن کو ممکن کرے. جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر. اسی وقت اس میں دودھ آ گیا. اس دودھ سے اس نے گھر کے برتن سارے بھر لی، جو بھی تھے دودھ ہی دودھ، دودھ ہی دودھ، دودھ. صحابہ نے پیا، آپ نے پیا. قصہ لمبا چھوٹا کرتا ہوں. جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہے، یہ بتانا تھا. تو گھر میں آ گیا ام معبد، گھر والا تھکا ہوا، ٹیک لگا، ایک برتن کو اٹھایا، دودھ، دوسرا دودھ. وہ سمجھ نہیں سکتا تھا ہمارے گھر میں دودھ کبھی ہو سکتا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا آج کیا ہوا، یہاں کون آیا. تو پوچھتا ہے دودھ ہے؟ بولتا ہاں دودھ ہے. عورت کہتی ہے اور کیا، تم کو دکھ نہیں رہا دودھ ہے؟ بھائی کہاں سے آیا ہے؟ بولے یہ مت پوچھو کہاں جائے، بول یہاں کون آئے تھے.
اس نے آقا کا وصف بیان کیا. ان کا بیان جب بات کرتے تھے کیسی باتیں کرتے تھے، ان کی باتوں کی خوبصورتی، ان کی باتوں میں جادو، کشش اس نے بیان کی. اور صحابہ ایسے سہمے ہوئے تھے ادب سے، وہ بیان کیا اس نے. ان کے بیان کے بعد اس نے کہا کہ ایسے قصہ ہوا ہے دودھ کا. میں نے کہا عذر پیش کیا، معذرت چاہی، مہمانی نہیں کر سکتے، آج کل بہت قحط ہے. لیکن انہوں نے کیا کر دیا. اس نے کہا خدا کی قسم میں ڈھونڈوں گا، جہاں ملیں گے میں ایمان لاؤں گا. انہوں نے دیکھا نا ایسا کوئی نہیں کر سکتا. تو مطلب ہے کہ جنگل میں بھی وہ ادھر ان کا رخ ہے، باہر ہیں، ادھر ہیں. صحابہ نے دودھ پیا، یہ پیا. اور دوسرا ایک واقعہ اس سے عجیب ہے. عبداللہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہیں بکریاں چراتے تھے. آپ کا گزر ہوا، کوئی دودھ کی بات ہوئی، تو اس نے کہا میں تو مالک کے تابع میں اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے کہا کہ جو بکری تازہ ابھی بکری نہیں بنی ہے، کچھ پڑھنے کو بتایا تو اس کے ایسا پڑھو، کچھ ایسے کہا تو دودھ جو ہے تم بھی پیو، ہم بھی سب پئیں گے. یہ کبھی ہوتا ہے؟ کواری بکری ابھی تھن بھی نہیں بنے تھے، آگے جو بتایا تو اس میں دودھ آ گیا، دودھ سب نے پیا. پھر کچھ بتایا، پڑھا، پھر وہ ویسے ہو گئی. ان کے سے دودھ نہیں پیا، اپنا دودھ پیا. اللہ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں. اب اس طرف خاموش رہنا چاہیے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، یہی کہہ سکتا ہوں. اور میں آئی لو یو کہہ کے آپ کو چلتا ہوں. اور یہ آئی لو یو ہمارا تمہارا یہاں بھی چلے گا، وہاں بھی چلے گا. جنت میں جائیں گے ادھر ادھر حوروں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، سیدھا قصر مصطفیٰ کی طرف جائیں گے، وہاں آئی لو یو کے معاملے میں بیٹھ جائیں گے. وہ جب جھانکیں گے تو ہم لوگ پڑھیں گے وہاں طلع البدر علینا، چاند نکل آیا، وجب الشکر علینا، شکر ہم پہ واجب ہو گیا. پھر جہاں وہ بھیجیں گے پھر ہم لوگ چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو آئی لو یو کے ساتھ، آئی لو یو ہمارا تمہارے درمیان میں رہے گا، وہاں بھی ملیں گے، آئی لو یو کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ چلتا بھی رہے گا. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.